تعالیٰ کا جب دنیا کی یہ ویلیو نہیں ہے اس کے پاس کتنا مال ہوگا؟ آسمان کی یہ ویلیو نہیں، زمین کی یہ ویلیو نہیں، سمندروں کی یہ، اس کے پاس کتنا مال ہوگا؟ اگر اس کی مال جو حلال نہ کی انکم ہو، جائز وطن انکم ہو، زیادہ ایمان ورسنس مالس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نش گئی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماوا کہ اگر اسی مال بچاوان از جان گو بدم امس شہادتک درجہ، مگر اس کے باوجود میرے بزرگوں اور دوستوں یہ مال اس لائق نہیں ہے اس کو دل کے اندر جگہ. مسلمان اس دنیا کا باوان ہو وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا وآتِ ذا القربى حقه. اللہ تبارک و تعالیٰ مال ذکر سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا آسمانچی مسکینن ہم ضرورت مندن ہم یتیمن ہم وطن ہم حق یہ حق اس سے یہ کار یہ کتنا. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے ساتھ احسان کرو، قرآن یہ کہہ رہا ہے ان کا حق انہیں دو. وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. من تركائے تعلیم نکال من سائن خانگرد مستقل گاڑی گھر بتا دوں گا یہ میرا گاڑی ہے، یہ کسی کا مال رہا ہے، کسی کا حق ہے، میں اس کو نہیں دے رہا ہوں اور اس کو ویسٹ کر رہا ہوں، اور جب اس کا حق ہوگا اور میرا گرے گا. میرا حق اس کے پاس تھا، اس نے نہیں دیا، اس نے کوڑے کے ڈھیر کے اوپر اس کو پھینکا، اس کو گندی نالیوں کے اندر پھینکایا، لیکن مجھے میرا حق نہیں ملا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ ضرورت مند آسمان حضور علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ حضور علیہ السلام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عثمان غنی رضی اللہ اسی دربار اس پر وہ آواز عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دربار سے تھوڑا بہت دوری اور آج رات کی چنگس مند اس سویت خرد یا چنگس مند اس تیر دو دیگر ہوگی آپ کو آئی کی پانی زنائیں کچھ ایسی وہ لکھی جاتی ہیں جب چنگس مند پوتا تیر دلتی تیر آتی حساب ہے کی کیا کریں گے میں حضور علیہ السلام چاہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا تو اس کی طرح کہیں کہ شاید تھا تو دوستی نے کس طرح کرنا معمولی چیز اس پر بھیجنے کی کیا کریں گے حضور علیہ السلام کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماؤ حضور آئے دوسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان کے پاس بھی آئے بچے پاؤں بہت حضور علیہ السلام فرشتہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جلدی جلدی جرا ایمن اندر تانا ایمن مہمان نوازی کرا فرماؤ ان پر کیا ہوگی مثال کے طور پر رب کے ہاتھ ایک چیز ضرور ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھڑا ضرورت ہوتا ہے حکومت جو ساتھ لوگ سے ہاتھ میں اپنا ہاتھ جیسے آپ نے کہا عثمان غنی رضی اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کو شکر کرنے کے ساتھ کی ناز دیکھتے کیا چھوٹی پریشان جب ناز بات دوئی بھی لگی تو ہی دروازے پر گوڑی لیکن بھی تہنس دروازس پر آس مے آئی کنن مز آواز تھی ٲسِو شاید گرکن ونان چنگس مز تیل دود یوتا تھی کیازِ سویت دود یوتا تھی کیازِ بہ گوس واپس کہ اس اخ تیلس پر حساب ہے گرکن یہ کیا کری میری ضرورت پور مگر مے حق روپی ضرورت تھی چھو صاف دیوان اس یہ چھا پوت کن ہو چکو مے غلط پوچھمت کن بہ غلط پوچھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس چیز اس پر پانچ پر خرچ کرا خدای پر جواب نہیں کر اس خدای کی طرف خرچ کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالی دہ در دہ واپس من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط والله يقبض ويبسط اليه ما يشاء من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا
یہ جو اس کی ضرورت کو پورا کر رہے ہو یہ تم اللہ کو قرض دے رہے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قرض کو بڑھاتا رہے. وہ ہم اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں اس کا تو حساب دینا ہے, لیکن جو لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کریں گے اس کا حساب نہیں دینا ہے بلکہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ معاوضہ دے گا. کتنا معاوضہ دے گا اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. مسلمانوں کے بتا دیں آج کا مسلمان کیا کرتا ہے کام مسلمان سب دکان عیسائی آتا ہے مسلمان دکان بس باجر کیا کچھ بات جاؤ جاؤ سب کیسے باجر بنا میں ذکر ہوگا میں کچھ عیسائی کی دکان آ گئی آپ کیا چھٹنے والا ہوا اگر تین شروع کیا عیسائی دکاندار یعنی انتظام کون خدا سر مگر کچھ زبان کے انسیڈنس دکان اس پر کی اس کا کسٹمر تھا وہ سب کری تو کیا بولیں میں چل کیا جا پا دمس باجر جتن تنگس ایمان دمس یوت آ جائیں گے جلدی کرو چکرائی زنان چکرائی مول مو چکرا نہیں بچ بوڑھ فرق میں تھران بچس مستقل سوچان کہ اس نبی علیہ السلام یہ عام امتی اس دکاندار جو کہ جس میں خدا نے خاصا لیول کی اس وقت کی بات ہوتی کی یوز بکر دکاندار اگر اخلاق کی اعتبار یہ کا بڑی مقام اس جو حضور علیہ السلام نے اخلاقی سطح کیا مسلمانوں کا کاروبار کر کے لوگ دین میں داخل ہوتے تھے. اب کیا ہو رہا تمام کیا آسو لیکن خرید جس چونٹل ہوئی آسے مگر یہ ساتھ یہ تاخت لون پاکس سلیم کا آئے نتیجہ کیا ہے اگر کس کے اوپر پڑا مسلمان کی تجارت التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین سو تجارت کرن وہ یہ سو تجارت حضرت پٹھائے تھی بھئی امانت داری پٹھائے تھی یا سپلا یا نبی نہیں سبق میں نتائج صدیق نہیں سبق میں نتائج شہید نہیں سبق میں نتائج کم سے کم نیکوکار انسان نہیں سبق مگر اگر تجارت حضرت پٹھائے نہیں امانت داری چیزوں اسلام کو جو تجویز علماء دعوت کی تجویز صاحب صدر ہم جماعت تھا یا دعوتین ہم جماعت تھا کہ کاروبار کیا کرنا کاروبار مگر اتنا ہے پنن اصول اصلا کا پنن تیر کی ایک بیس پر ضرور حتی استعمال حق کی حتی استعمال زہد کی حتی استعمال ساس کی جنیون نفع آتی چھوٹی نفع بھئی اوریجنل کس ناوس پر کنوں نے ڈپلیکیٹ کے نقلی کنوں نے کی یہ میں اس کو مسلمانوں کی انہوں نے جائے لوکل مارکیٹ کیوں لوکل سیلر کیوں ایمی سکن تجارت متاثر رسم چاہیے کیا اس طرح کو ڈپلیکیٹ کرنا کیا اس طرح کو ڈروپ کرنا میں کچھ کہا یہ شکایت میں لیبر پر چاہا مارکیٹنگ کرا بادشاہ بولے انہوں بادشاہ اس زانوں نے ڈپلیکیٹ اوریجنل کی سناوت پر تلن کی ہی اور اس زانوں نے دروپ تلن کی اشیم پانی اصول یعنی تیمن اصول کوئی کنو چک اگر ایسی ڈپلیکیٹ کن متاکی اشی صداوہ اگر ایسی دروپ کن متاکی اشی صداوہ بادشاہ کرنو چک اگر ملو کہ یہ پانی کی ظلم کرا یہ عورت یہ ظلم کرا کہ یہ اشویج رحمت معامل کرا نتیجہ کیا نکلا کہ چائنا کے اندر اسلام اس کا اشارہ تھا نہ بولی تو ایک چیز میں سمجھا رہی میرے بزرگوں اور دوستوں اس یک تیل دستوں سے
چھا کران اس ملازمت چھا کران اس ڈگری حاصل چھا کران اس زمینداری چھا کران اس باغوانی چھا کران اس کس ڈپارٹمنٹس من چھ یہ سون امتحان فرق میڈیکل چوز کران انجینئرنگ چوز کران بدل کا چوز کران سہ امتحان دیوان یم تجارت لائق نہ تو قرآن وون تمس تجارت نہ کر کی قرآن وون تمس تجارت کر مگر تجارت کر انصاف ساتھ تجارت کر ایمانداری ساتھ تجارت کر پردہ ساتھ تجارت کر امانت داری ساتھ اگر یہ اصول آپ نے یقین کے نہیں کی ہو کارخانہ لگاؤ لیکن کارخانے کے اندر جو پروڈکٹ بنا رہے ہو وہ ٹھیک بناؤ تو ڈپلیکیٹ مت بناؤ نقلی مال مت سنو مت دیکھو نقلی مال مت لو قرآن نے یہ نہیں کہا وَوَحْدَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا کسی گھر بار ترائیت دنیا ترائیت جنگلن من درد خار کیا نہ سے کسی روم میلو ہم نے یہ نہیں کہا اگر یہ پنجن گھر کے واقعام شروع اگر پننے درواجی جس من لقم تھاوان یہ لقم تھاون بنی اچھی صدقت کرا غریبت کے لیے مدد کا ٹوٹا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب دی ٹوٹا ثواب دیا انتلقی اخاق بوجہم طریق اور جو ایمان وول پکان اور جو بیاق ایمان وول پکان کسی ایمان وول پکان چھو یہ چھو امس یور مسکراہٹ دیوان پت چھو سلام کران حضور علیہ السلام موجود اے مسکراہٹ دی امس دل خوش کرن احدیت اللہ تبارک و تعالیٰ صدقت برابر اجر دین یہ نہیں کہہ رہا کہ ماں باپ کو چھوڑو دین یہ نہیں کہہ رہا کہ بیوی بچوں کو چھوڑو دین یہ نہیں کہہ رہا کہ رشتہ داروں کو چھوڑو دین یہ نہیں کہہ رہا کہ پڑوسیوں کو چھوڑا حضور علیہ السلام فرمایا جبرائیل علیہ السلام آئے ایسا بس کرو یہ ہمسائے کی حقوق یہ کیا حقوق کی نظر بنی جائے گی وجہ کہ ممکن وما بنی جبرائیل علیہ السلام اس کو میراث تقسیم کران چھو آپ میراث اسمن چھو ہمسائے چھو حق نامان جاز کنگا سیوک سینس کیا بسانا بھئی آپ نے گھر کے اندر کوڑے کو الگ کر دو بہت کا کوڑا وہ ہے جو تمہاری زمین کے اندر خود بخود اپن زمین میں گر جائے یہ پلاسٹک ہے اس کو الگ کر دو اس کو اگر آگ لگا دو گے وہ بھی ختم ہو جائے گا کسی کے گھر کے سامنے اس کے ڈالنے کا مقصد کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پڑوسی کا کوئی پاس و لحاظ ہی نہیں نتیجہ کیا خاندانوں کے خاندان ٹوٹے آپس کی لڑائیاں آپس کے جھگڑے آپس کی نفرتیں اور یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے دعوت و تبلیغ کا کام اسی کے لیے ہے کہ بھائی دین کے اندر کامیابی ہے اور بے دینی کے اندر ناکامی ہے اور دین بغیر محنت کے نہیں آئے گا مکان تب ہے جب اس کے پیچھے محنت ہے کاروبار تب ہے جب اس کے پیچھے محنت ہے بزنس تب ہے جب اس کے پیچھے محنت ہے ڈگری تب ہے جب اس کے پیچھے محنت ہے باغ تب ہے جب اس کے پیچھے محنت ہے کھیتی باڑی تب ہے جب اس کے پیچھے محنت ہے دین تب ہے جب دین کی محنت ہوتی ہے جب دین کی محنت ہی اس کو حضور علیہ السلام کالم کو اس سے کہ ماں باپ نے ہاں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یہ تو شیاطین کی انڈسٹری ہے اس شیطان کی فیملی کیا ہے حضور علیہ السلام نے اپنی والدہ کے ساتھ کتنا عرصہ گزارا والد صاحب کے ساتھ کتنا عرصہ گزارا یہ تو دور کی بات ہے اللہ معاف کرے امت اس سطح پہ پہنچی ہے کہ امت کے نوجوانوں سے پوچھو ہمارا نبی کون ہے ان کو پتا نہیں ہے ہاں امت وہاں پہنچی
اس کی فکر کون کرے؟ ہم اس فکر کچھ ہے یہ آپ کو کر دوں کیوں؟ اس لیے کہ اس امت کو کام دیا گیا. ایک یہ ہے کہ اس امت کے پاس کام نہیں تھا، نہیں، اس امت کو کام دیا گیا. جب تم دو نشوں کے اندر داخل نہیں ہوگے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہوگی، اور تم لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ گے، برائیوں سے لوگوں کو روکو گے. وَأَنْتُمْ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. جب اللہ کی مدد ہوگی تم یہ کام کرو گے، اور جب اللہ کی مدد رک جائے گی فَلَا تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. پھر دین کا کام چھوڑ دو، لوگوں کے اوپر محنت نہیں کرو گے. فَلَا تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. اور اس زمانے میں جب لوگ دین کی محنت کو چھوڑ بیٹھیں گے، اس زمانے میں جو اللہ کے دین کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، جو قرآن اور حدیث کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، ان کو اللہ تبارک و تعالی ان مہاجرین اور انصار کے برابر بدلہ دے گا جو شروع کے زمانے کے مہاجرین اور انصار ہیں. السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. شروع ابتدائی دور میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، پھر ہجرت کی، یا جنہوں نے ان ہجرت کرنے والوں کی نصرت کی، ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلا دے گا. اس فتنے کے دور میں جب لوگ دین کی فکر کرنا چھوڑ دیں گے، دین کی محنت کرنا چھوڑ دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے طفیل اس کام کو دیا گیا. اگر آپ کے اوپر نبوت مکمل نہ کی گئی ہوتی پھر ہم کو یہ کام نہیں ملتا، لیکن آپ کے اوپر نبوت کو مکمل کیا گیا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے آپ کے اوپر دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اور میری رضا اگر ڈھونڈنا چاہو میں نے اپنی رضا اسلام کو اپنانے کے اندر رکھی ہے. اسلام اپناؤ، میری رضا تم کو حاصل ہو جائے. ورضیت لکم الاسلام دینا. توجہ بھائیو، امیر الکبیر سید احمد علی رحمۃ اللہ علیہ بتائی اولاد رضینا باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالصلاة فريضة وبالمؤمنين إخوانا وبالصديق وبالفاروق وبالنورين وبالمرتضى أئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. یہ جو چند سطریں ہیں نا، یہ اگر اس کی تشریح کرنے آپ بیٹھو گے نا، یہ میری کتاب ہے. ہاں دیکھو سب کی ٹیبلٹ بنائی ہے آپ کو خراب دینی اعتبار سے اس میں خراب ہو، مگر اگر یہ دینی اعتبار یہ چیز اپنائی اس ڈائجسٹو سسٹم کو دین کے اعتبار سے ٹھیک. مگر میرے بزرگوں اور دوستوں ہم سے کوتاہی ہوئی، لیکن ابھی بھی وقت ہمارے پاس ہے. وقت سب ہاتھ سے نکل جائے گا جب یہ آنکھ بند ہو جائے. آنکھ کھول کر دیکھنا اور کل آنکھ بند کر کے انسان دیکھنا. اس آنکھ کو اللہ نے اس دنیا کے لیے دیا ہے. ماں کے پیٹ کے اندر یہ آنکھ تھی تو سے بول رہی ہوں مگر تو چوتھا لیکن نہیں ادھر مرنے کے بعد یہ آنکھ ہوگی. جس طرح ماں کے پیٹ کے اندر یہ دیکھ نہیں پا رہی تھی، اسی طرح مرنے کے بعد یہ آنکھ کھول کر نہیں، آنکھ بند کر اس کو بند کرنے کے بعد اس کو دوسرا عالم دکھائی دیتا ہے. آپ نے کہا اب آتا ہے اور حدیث میں آتا ہے تو فتنوں کا دور ہوگا، جس کے پاس عمل ٹھیک ہوگا، جس کے پاس دینداری ہوگی تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوابوں کے ذریعے اس کی رہنمائی کرتا ہے. اس کے خواب کیسے ٹھیک ہوں گے؟ صبح جس طرح صبح کی روشنی کا آنا یقینی ہے، اسی طرح جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ بھی پریشان ہوں گے. یہ وقت کو کیا ہو گیا؟ انسان کدھر جا رہا ہے؟
کیا کرنا چاہیے. لیکن چونکہ اللہ کا نیک بندہ ہے, اللہ کے ساتھ کنیکشن اسٹرانگ ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ خواب کے ذریعے سے اس کی رہنمائی کرنا. اور خواب کے اندر آنکھ کھلی نہیں ہوتی, خواب کے اندر آنکھ بند ہوتی. اسی طرح موت کے وقت یہ آنکھ بند ہو جائے گی لیکن دوسری آنکھ کھلے گی. میرے بزرگوں اور دوستوں, اس آنکھ کے کھلنے کے بعد انسان ڈرنا چاہے گا, ڈرنا اس وقت تک ہے جب تک یہ دنیا کی زندگی کے اندر اس کا احساس آ رہا ہوگا, اور آخرت اس کے اوپر کھل گئی. تو فرعون نے کہا تھا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, میں بھی ایمان لایا. تب ملک الموت کو دیکھنے, ملک الموت کا تھپڑ پڑا تو اس کا دماغ ٹھیک ہو گیا. تب تک بیٹھی بیٹھی باتیں کر رہا تھا, لیکن جیسے ملک الموت کا تھپڑ پڑا تو کہنے لگا میں ایمان لے آیا. آمنت انہ لا الہ الا الذی, کوئی عبادت کے لائق نہیں جب تک کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا پروردگار. آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, جو بنی اسرائیل کا پروردگار ہے میں نے بھی اسی کے اوپر ایمان لایا. اللہ نے کیا کہا جب ملک الموت کا تھپڑ پڑا ہے, جب آنکھوں کی بینائی بدل ہو رہی ہے, کسی اور عالم کو کسی اور راستے سے دیکھ اب ایمان لایا. وقد عصیت, ابھی تک نافرمان تھا, وکنت من المفسدین, نافرمان ہی نہیں تو نافرمانی کی دعوت میں, وکنت من المفسدین. 400 سالہ حکم رہا, اس کو تباہی سے کوئی نہیں ہے, اس کی دولت اس کی حکومت اس کو نہیں بچا پائی, اس کی حکومت اس کو نہیں بچا پائی. زیادہ میرے بزرگوں اور دوستوں, یہ دنیا آنی اور جانی ہے, لیکن کامیاب وہ ہے جو دین کے ساتھ زندگی گزارے اور دین کے اوپر اس کا خاتمہ ہو, وہ کامیاب ہے. لیکن دین بغیر محنت ہے, دین کے لیے محنت ہے. اگر کوئی بھی کورس انسان کرنا چاہے, جو انسان کا فارغ وقت ہے, اس وقت میں وہ جا کر انجینئرنگ کالج کے اندر, میڈیکل کالج کے اندر ان کو موٹیویٹ کرے, صاحب یہ وقت میرا فارغ ہے, اس فارغ وقت میں مجھ کو پڑھو. مانیں گے, مانیں گے؟ اس وقت خدا سے بولے ہوں ہمارا سر صاف ہوگا ہوگا. اگر انسانوں کی طرح اللہ تبارک تعالیٰ بھی رد کر دیتا, اچھا جو بیکار وقت ہے وہ بھی, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ایسا نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے کی قربانی چاہے جس حال میں بھی اس نے دی ہے, اللہ اس کی قدر کرتے ہیں. لا يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اللہ بہت قبول کرنے والا ہے, لفظ شکر, وكان الله شاكرا عليما. اللہ اپنے بندوں کے عمل کو رد نہیں کرتا. لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں, اب یہ جو وقت آ رہا ہے یہ سردیوں کا وقت, رات کا وہ سرل نہیں تھی, مگر 24 گھنٹے کے اندر پورا ہمارا نظام کریں گے. چلو یہ وقت ہمارے پاس ہے, اس کو اللہ کے لیے ہم فارغ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کو یہ روزی کے بیکار وقت جدت میں اللہ یہ نہیں. چلو میرا بندہ, حدیث میں آتا ہے تم 1 قدم بڑھاؤ گے میں 10 قدم بڑھاؤں گا, تم چل کر آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا, اور پھر میں اپنی رحمت کے سائے میں تمہیں لے لوں گا. اس میں میں نے ضرورت کر چیز ضرورت کہ بھائی جماعتیں نکل گئی. اب کچھ کری پہلی نومبر سے جماعتیں نکل گئی, کل بھی جماعتیں نکل رہی ہیں نا, اور 1 نومبر سے بھی نکل رہے. ہونا کیا چاہیے کہ بھائی ابھی بات ڈاکٹر کے پاس گیا, ناخن ہو, ڈاکٹر کو رہنے جنا میری پرسکرائب ڈاکٹر کی خدا نخواستہ پڑھ رہی تھی یہ دوا لا کھول تبیری شفا, مگر اسی ڈاکٹر سے بس سنا نام ڈاکٹر سے لکھنے چاہیے نہیں کرا. ڈاکٹر
अगर बड़ा अगर तो गायत्री शब्द दवा कहां नोट मंत्र तो नमो नहीं आ गया ये क्या करें ना। इसी तरह मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जिस तरह जिस्म की बीमारियां हैं उसी तरह रूह की बीमारियां हैं कि भाई अभी तक गफलत के साथ चल रहे थे लेकिन अब अल्लाह की तरफ से बेदार किया जा रहा है। तो अगर हम बेदार होकर चलना शुरू कर दें, दीन के ऊपर कदम बढ़ाएंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की फौरन मदद आ जाएगी। जरूरत यह है कि बात सामने आई हम अल्लाह के रास्ते, लेकिन एक तरतीब होती है। चलो भाई दुकान की तरतीब करनी है, हाँ कारोबार की तरतीब करनी है, दफ्तर की तरतीब बनानी है, जिस काम के अंदर में मशगूल हूँ उस काम के बारे में थोड़े दिन सोचना है। तो चलो कल से भी जमातें निकल रही हैं, 1 नवंबर से और उसके बाद नवंबर और दिसंबर में तो जमातें निकलती रहती। तो फिलहाल कल से इंशाल्लाह कौन कौन तैयार है कि हम अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे, और 1 नवंबर से कौन कौन तैयार है क्योंकि वो भी इंशाल्लाह नदी में आएगा। क्या नाम गुलाम अहमद वारसा। और बताए अल्लाह ताला इनको कबूल करें। बताए अंदवारा की जो जमात चल रही, बताए 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 अल्लाह ताला कबूल करें। निकलना आसान करना, इज्जत के जान में, माल में, इज्जत में, आबरू में बरकत का। और बताए 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 बता 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 की जवाब अल्लाह ताला कबूल करें। और बताए अल्लाह ताला कबूल करें। और बताए फरमाई फरमाई बुजुर्ग बताए 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 असल तो निकलना। क्या नाम मंजूर साहब। अल्लाह ताला कबूल करें। निकलना आसान फरमाओ, सबके जान में, माल में, इज्जत में, आबरू में बरकत का पहुंचा ना। बशीर अहमद साहब 5 नवंबर से निकल, अल्लाह ताला कबूल करें। और बता 1 नवंबर से भी जमातें निकल गई, वो भी लिखा। बताओ जरूर बताए 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 बताओ 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 कहां से मागाम से पूरी जमात है अकेले। अल्लाह ताला कबूल करें। उधर अल्लाह ताला कबूल करें। और बताओ और बताए और बताए से इंशाल्लाह 1 नवंबर से जमा। अल्लाह ताला कबूल करें। निकलना आसान फरमाए, सबके जान में, माल में, इज्जत में, आबरू में बरकत फरमाए। और बताए बताए
اللہ تعالیٰ کو سننا آسان ہوا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول ہوا ہم سب کا نکلنا آسان ہوا اور بتا اللہ تعالیٰ قبول ہوا نکلنا آسان ہوا اور بتا